لیلا مجنو کون تھے، کہاں کے رہنے والے تھے، ان کا مذہب کیا تھا، ان کا دھرم کیا تھا، کیا لیلا مجنو کی کہانی سچی ہے یا جھوٹی ہے، حقیقت ہے یا افسانہ ہے، لیلا مجنو کی قبریں کہاں ہیں، لیلا مجنو کیسے مرے، اور لیلا مجنو کا زمانہ کون سا تھا، اسی ٹاپک پہ تحقیق کی جائے گی۔ کئی ہفتے لگے ہیں اس تحقیق کو کرنے میں، لہٰذا آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ میں ویڈیو کو شروع کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلا مجنو کون تھے، کہاں کے رہنے والے تھے، کیا ان کا مذہب تھا، کس زمانے کے تھے، کہاں وہ مرے، ان کے حالات کیسے تھے، ان کا عقیدہ کیسا تھا، کہ یہ لیلا مجنو کی کہانی سچی ہے یا جھوٹ ہے، ان تمام باتوں کو اکٹھا کر کے لایا ہوں جو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ویڈیو کو آپ ضرور پورا دیکھنا، انشاءاللہ مجھے یقین ہے لیلا مجنو کے بارے میں آپ کو پوری داستان یاد ہو جائے گی جو سچی ہے۔ اس میں ہم نے چند سوال کی شکل بنائی ہے، جواب سب کو ایک سا دے دیا ہے۔ سوال نمبر 1، لیلا مجنو حقیقت میں تھے یا صرف کہانی اور کہاوت میں تھے ہیں؟ دوسرا سوال ہے، اگر تھے تو کہاں کے رہنے والے تھے؟ تیسرا سوال ہے، ان کا مذہب کیا تھا، یعنی لیلا اور مجنو کا مذہب یعنی دھرم کیا تھا؟ چوتھا سوال ہے، ان کی ذات یعنی قومیت کیا تھی؟ پانچواں سوال ہے، ان کا پریوار کس معیار کا تھا؟ اور چھٹا سوال ہے، کیا ان کا عشق دنیاوی تھا یا حقیقی تھا؟ ساتواں سوال ہے، لیلا مجنو کس زمانے کے تھے، عیسوی اور ہجری تاریخ کون سی تھی جب لیلا مجنو کا زمانہ تھا؟ مجنو کا نام کیا تھا، اس کا لقب کیسے پڑا، لقب کیا تھا، یہ تمام باتیں۔ اور سنیں، مجنو کیسے مرا، مجنو کا انتقال کیسے ہوا تھا، لیلا مجنو کی قبریں کہاں پر ہیں، نمازی نے مجنو کے تھپڑ کیوں مارا، مجنو نے کتیا کو کیوں چوما، کتے کو یا کتیا کو مجنو نے کیوں چوما، کس خلیفہ کے زمانے میں تھا، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے مجنو کے بارے میں کیا لکھا۔ یہ تمام سوالات کے جواب اس میں موجود ہیں۔ یقیناً آپ سوالات سے سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ ویڈیو ضروری ہے۔ تو سنیں آپ، لیلا مجنو حقیقت میں تھے یا صرف کہاوت اور کہانیوں میں؟ تو اس کا جواب ہے، لیلا مجنو حقیقت میں تھے، یہ کہاوت یا کہانی نہیں۔ یعنی لیلا مجنو کی جو داستان بیان کی جاتی ہے وہ داستان حقیقت میں تھی، کہانی یا کہاوت نہیں تھی۔ لیکن وہ اور بات ہے کہ قصہ گڑھنے والوں نے، قصہ لکھنے والوں نے، کہانی لکھنے والوں نے گھٹا بڑھا کے لکھ دیا۔ جو آج کل کے ایپیسوڈ میں آتا ہے، ناٹکوں میں آتا ہے، وہ اور طریقے کا ہے، حقیقت کچھ اور طریقے کی تھی، لیکن یہ داستان ہے سچی۔ لیلا مجنو دو حقیقی عاشق تھے، چاہنے والے۔ لیلا مجنو کی داستان عربی الاصل داستان ہے، یہ عرب کا معاملہ تھا۔ لیلا مجنو کا جو قصہ ہے یہ پہلی صدی ہجری میں عرب کے علاقے نجد میں پیش آیا۔ ہجری پہلی تھی عرب کے علاقے میں۔ اور نجد کون سی جگہ ہے؟ نجد وہی جگہ ہے جس کو آج سعودی حکومت نے، جس کا نام ریاض رکھ دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نجد سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا، یعنی نجد کے بارے میں بعید تھی تو انہوں نے اس لیے نام کو بدل کے ریاض نام رکھ دیا۔ جب بھی آپ سنیں کہ ریاض یا ریاض تو سمجھ لو وہی نجد ہے۔ تو وہیں کے لیلا مجنو رہنے والے تھے۔ اور لیلا کے بارے میں کہا کہ وہ یمن کی بھی تھی، لیکن ہماری تحقیق میں یہی ہے۔ آج کل سعودی عرب میں جس مقام کا نام ریاض ہے اس کا پہلا نام نجد تھا، سعودی حکومت نے نام بدل کر ریاض رکھ دیا، کیونکہ نجد کے بارے میں فرمان ہے کہ وہاں شیطان کا سینگ طلوع ہوگا۔ اس نجد کا یہ لیلا مجنو کا قصہ بیان کیا جاتا ہے، اسی نجد کا جہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لیلا مجنو کی کہانی 7ویں صدی کی ہے، یعنی 7ویں صدی ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ پہلی صدی ہجری میں بھی یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اس وقت عرب کے صحراؤں میں امیروں کا راج تھا، انہی میں سے ایک امیر کے گھر مجنو پیدا ہوئے۔ اور اس کی تیسری وجہ بتا رہے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لیلا سعودیہ اور مجنو یمن کا تھا۔ لیلا سعودیہ کی تھی اور مجنو جو تھا وہ یمن کا تھا۔ حضرت امام حسن کے دور میں تھے یہ دونوں، لیلا مجنو حضرت امام حسن، اور حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی، حضرت علی کے صاحبزادے۔ ان کو مجنو کا لقب بھی حضرت امام حسن نے دیا تھا، یعنی مجنو کو جو مجنو کا لقب ملا ہے وہ حضرت امام حسن نے دیا ہے، نام تو ان کا قیس تھا۔ بہرحال لیلا مجنو دونوں حقیقی شخصیات تھیں،
مجنو کا اصل نام قیس ابن الملوح ابن مزاحم ہے، وہ ایک مالدار نجدی قبیلے بنو عامر کے سردار کا بیٹا تھا، یعنی کہ مجنو جو تھے بہت مالدار گھرانے کے تھے۔ اور لیلا کا نام لیلا بنت مہدی بن سعد بیان کیا جاتا ہے۔ لیلا بھی عربی شاعرہ تھیں، یعنی کہ قیس بھی شاعر تھے اور لیلا بھی شاعرہ تھیں۔ اس کا تعلق قبیلہ حوازن سے تھا، اس کو قبیلہ حوازن بھی بولا گیا ہے اعراب کے زیر کے ساتھ میں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا زمانہ خلیفہ مروان ابن الحکم و عبد الملک ابن مروان کا زمانہ تھا، یعنی ان دونوں خلیفاؤں کے دور کے ہیں، یہ بھی کہا گیا ہے تاریخ میں۔ لیلا کی عمر مجنو سے زیادہ ہوئی، مجنو کا پہلے انتقال ہو گیا تھا، لیلا کا بعد میں ہوا ہے۔ ایک دن خلیفہ عبد الملک ابن مروان نے لیلا کو دیکھنے کا اشتیاق ظاہر کیا، جو وقت کا خلیفہ تھا اس کے دل میں شوق ہوا کہ میں آج لیلا کو دیکھوں گا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب قیس عامری یعنی مجنو مر چکے تھے، مجنو کا انتقال ہو گیا تھا، تو خلیفہ کے دل میں خیال آیا کہ میں لیلا کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ پھر کیا ہوا سنیں۔ اور لیلا کا حسن و شباب رخت سفر باندھ چکا تھا، لیلا بھی بوڑھی ہو چکی تھی۔ لیلا کو دربار میں پیش کیا گیا تو عبد الملک نے حقارت سے اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ تیرے عاشق نے تجھ میں کیا دیکھا؟ کس نے کہا؟ خلیفہ نے کہا لیلا سے حقارت کی نظر سے کہ تیرے عاشق نے تجھ میں کیا دیکھا، یعنی مطلب تو اتنی خوبصورت تو ہے ہی نہیں کہ تیرے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ لیلا نے برجستہ جواب دیا لوگوں نے تجھ میں کیا دیکھا تھا کہ تجھے خلیفہ بنا دیا۔ عبد الملک بن مروان اپنا سا منہ لے کر کے رہ گیا۔ اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خلیفہ اموی عبد الملک بن مروان کے عہد تک زندہ تھی، یعنی کہ اموی خلیفہ جو عبد الملک بن مروان ہے ان کا جو زمانہ تھا جب تک لیلا زندہ رہی، جب زندہ تھی جبھی تو سوال کیا گیا، اور مجنو کا پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ لیلا عربی نسل کی مسلمان تھیں، ان کا مشغلہ شاعری کرنا تھا، گھر سے کافی صحیح تھیں، صرف شعر و شاعری لکھتی تھیں۔ 648 عیسوی میں علاقہ نجد میں پیدا ہوئی لیلا، تاریخ آپ نوٹ کر لینا۔ 648 عیسوی میں نجدی علاقے میں پیدا ہوئی، اس وقت اموی سلطنت تھی، وہی سلطنت اموی بولتے ہیں جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کی جو جنگ ہوئی ہے وہ حکومت وہی والی حکومت ہے، اموی حکومت، سلطنت امویہ بھی کہتے ہیں اس کو۔ لیلا مجنو سے 4 سال چھوٹی تھی، وہ النجو شہر میں پیدا ہوئی، یہ بھی تاریخ میں کہا گیا ہے۔ اور مجنو ایک مسلم مالدار قبیلے میں پیدا ہوا، اس کے قبیلے کا نام بنو عامر تھا۔ مجنو ایک گورا چٹا اور خوبصورت خوش گفتار نوجوان تھا، شاعر بھی تھا، یعنی کہ ہر طرح سے اللہ نے اس کو نوازا تھا اور شاعر بھی تھا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لیلا مجنو کے قبیلے کی ایک لڑکی تھی اور بہت خوبصورت تھی، ایک قول ایسا بھی ملا ہمیں۔ قیس جس وقت مدرسہ میں تعلیم مکمل کر رہا تھا، یعنی لیلا مجنو کی جو داستان ہوئی ہے عشق و محبت کی، یہ داستان کب سے شروع ہوئی ہے اس کو سنیں آپ۔ عشق کی ابتدا، قیس جس وقت مدرسے میں تعلیم مکمل کر رہا تھا تب لیلا دمشق کے مدرسے میں اسی جگہ پڑھنے آئی تھی۔ لیلا کو دیکھتے ہی قیس کو اس سے محبت ہو گئی اور بچپن ہی میں قیس اور لیلا ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ مدرسے کے استاذ نے کئی دفعہ دونوں کو کہا کہ تعلیم پر دھیان دیں، یہ پڑھتے تھے ہی نہیں، لیکن قیس کی نظر لیلا سے ہٹتی ہی نہیں تھی، اور قیس کی محبت اس قدر بڑھتی گئی کہ اس نے بچپن ہی میں لیلا لیلا رٹنا شروع کر دیا۔ گیا تھا مدرسے میں پڑھنے کے لیے اور لیلا لیلا رٹنا شروع کر دیا۔ ایک بار جب استاذ نے قیس سے اللہ لکھنے کو کہا، بہت توجہ سن رہے جملہ، ایک مرتبہ قیس سے استاذ نے اللہ لکھنے کو کہا تو اس نے اللہ کے بجائے لیلا لکھ دیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہاں تک کہ استاذ کے بار بار کہنے پر بھی قیس نے ان کی بات نہ مانی اور وہی لکھتا رہا، یعنی لیلا 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 لیلا۔ ناراض استاذ نے اسے چھڑی سے مارنا شروع کیا، جس کا نشان لیلا کے ہاتھوں پہ پڑنا شروع ہوا۔ مطلب چھڑی سے مار رہے ہیں مجنو کو اور نشان پڑ رہے ہیں لیلا کے ہاتھ پہ۔ یہ دیکھ کر استاذ بھی چونک گئے اور یہ معاملہ دونوں کے اہل خانہ کو بتا دیا، یعنی لیلا اور مجنو کے دونوں گھر والوں کو یہ بات بتا دی کہ ایسا ایسا معاملہ چل رہا ہے، ہم نے نصیحت کری، پٹائی کی تو ادھر نشان پڑنا، ادھر پٹائی ہو رہی ہے۔
اب یہاں پر ایک مسئلہ برسبیل تذکرہ میں آپ کو بتاتا ہوا چلتا ہوں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ استاذ اپنے بچے کو مار سکتا ہے یا نہیں مار سکتا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا بعض استاذ بچوں کو الٹا لٹکا کے مارتا ہے، بعض استاذ بچوں کو ہاتھوں میں مارتا ہے، بعض ہاتھوں میں قلم ڈال کے مارتا ہے، کوئی کسی طریقے سے پٹائی کرتا ہے. تو اسلام میں بچے کو استاذ کتنا مار سکتا ہے، یہ مسئلہ بھی بہت قابل توجہ ہے. تو اس کا جواب یہی ہے کہ استاذ بچے کو صرف ایک ضرب مار سکتا ہے یا 3 ضربیں مار سکتا ہے، وہ بھی ہاتھ سے، پیٹھ پہ ہلکے سے. امام عشق و محبت اعلی حضرت فاضل بریلوی نے بھی اس کو لکھا ہے، انہی کی کتاب سے ہم نے اپنی اس کتاب میں نقل کیا ہے. یہ کتاب کا نام ہے بعض غلط فہمیوں کی اصلاح. اس میں پوری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ استاذ بچوں کو کتنا مار سکتا ہے. اگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ قیس اور لیلا دونوں بچپن ہی میں بکریاں چرایا کرتے تھے. ایک روایت یہ بھی ملی ہمیں کہ قیس یعنی مجنو اور لیلا دونوں بچپن میں بکریاں چراتے تھے، اور بکریاں چراتے چراتے ان کی یہ حالت ہو گئی، ان کے اندر الفت و محبت و عقیدت پیدا ہو گئی. اور پھر آپ کی الفت بڑھتی گئی اور دونوں کی محبت یہاں تک پہنچی. محبت ان کی بڑھتی رہی اور پھر کیا ہوا، قیس کے اندر اتنی محبت پیدا ہو گئی کہ اس نے ایک چوراہوں پر عوام کے سامنے عشق کا اظہار کرنا شروع کر دیا، اور ایسے ایسے اشعار لکھنا شروع کر دی لیلا کے بارے میں کہ اس کے خاندان والے برداشت نہ کر پائیں. انہوں نے جا کر کے لیلا کے باپ کو بتایا. لیلا کے باپ نے جھگڑا کیا مجنو کے باپ سے، مختصر جھگڑا. پھر یہاں تک کہ یہ بات دونوں کے گھر والوں کو ہو گئی کہ دونوں یہ پھر محبت میں اب آپس میں زیادہ انسیت رکھ رہے ہیں، کیا ہونا چاہیے. تو مجنو کے باپ نے لیلا کے گھر پیغام لے کر کے گئے، لیکن لیلا کے باپ نے انکار کر دیا. مجنو کو پتہ چلا کہ انکار کر دیا تو مجنو اور دیوانہ ہو گیا. تو مجنو کے باپ نے سوچا کہ میرا بیٹا تو مر جائے گا ایسے، چلو جا کر کے پھر سے میں ان سے منت سماجت کر لیتا ہوں، خوشامد کر لیتا ہوں. مجنو کے باپ جب پہنچنے کے بعد میں دعا سلام ہوا، کہا میں لیلا کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں. تو لیلا کے باپ تو ویسے ہی پہلے کٹر تھے اور سخت جملوں میں انہوں نے جواب دے دیا، یہاں تک کہ ان کی بےزتی کر کے ان کو بھگا دیا. اب مجنو کے باپ بہت پریشان تھے. لیلا کے باپ نے لیلا کا رشتہ دوسرے سے کر دیا، اور رشتے کی جیسے ہی خبر مجنو کو ملی تو مجنو دیوانہ تو تھے ہی اور زیادہ دیوانے ہونا شروع ہو گئے. پھر کنڈیشن یہ ہو گئی، حالت یہ ہو گئی کہ لیلا کی شادی کر دی، اور شادی کرنے کے بعد جو لیلا کا شوہر بنا وہ طائف، جو میدان طائف کا آپ نے نام سنا ہوگا، اس طائف میں لیلا کو لے گیا. اور طائف جب لے گیا، ادھر مجنو کو پتہ چلا کہ لیلا کی شادی ہو گئی تو مجنو بالکل ہی پاگل ہو گیا. اب تو ان کے دماغ میں کچھ رہا ہی نہیں، دنیاوی طور سے کہہ رہا ہوں میں. اب ان کو کوئی مطلب ہی نہیں رہا. اب پہاڑوں پہ گھوم رہے ہیں، جنگلوں میں گھومتے پھر رہے ہیں، جنگلوں میں چرواہوں کو آواز دے رہے ہیں میری لیلا کہاں ہے، لیلا کہاں ہے، لیلا کہاں ہے. اب لیلا یہاں تھوڑی رکھی، لیلا تو طائف پہنچ گئی. ایک وقت ایسا آیا کہ مجنو گھر سے چلے گئے، ایک ہرن کو دیکھا، اور ہرن کو دیکھنے کے بعد اس کے پیچھے چل دیے. ہرن دوڑ رہی ہے، اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے چلے جا رہے ہیں، اور بھاگتے چلتے شام ہو گئی. لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گئے مجنو، کسی کا پتہ نہیں کہ مجنو کہاں گئے، قیس کہاں چلے گئے. چوتھے دن کو ان کی لاش ملی جو پتھر کے پاس گرے ہوئے پڑے تھے ریتیلے میدان میں. ایسے مجنو کا انتقال ہوا. اب ڈیٹیل آپ سن لیں. پہلے قیس نے کچھ عشقیہ اشعار پڑھے جو عوام الناس میں مشہور ہو گئے، اور یہ جذباتی اشعار لیلا اور اس کے گھر والوں کی رسوائی کے باعث ہوئے. لیلا اور قیس کی محبت کا قصہ مشہور ہو گیا، اور قیس کی بارفتگی بھی بڑھنے لگی. تو اس کے ماں باپ کو فکر لاحق ہوئی، اور اپنے اہل خاندان کے ساتھ لیلا کے والد کے پاس گئے اور لیلا کا رشتہ مانگا. لیلا کے ماں باپ کو داغ بدنامی گوارا نہ تھا کہ بہت بڑی بدنامی ہو گئی ہماری، اور انہوں نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا. اس دوران قبیلہ ثقیف کے ایک نوجوان نے بھی، جس کا نام ورد تھا، لیلا کو شادی کا پیغام دیا. لیلا کے والد نے یہ رشتہ قبول کر لیا. سنیں، اس صورتحال نے قیس کو اس قدر مضطرب کیا کہ بیمار ہو گیا. اب یہاں پر آ کے مجنو صاحب جو ہیں وہ بیمار ہو گئے. اس کے والدین نے چاہا کہ وہ اپنے قبیلے کی کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کر لے. مجنو کے باپ نے کہا قبیلے کسی لڑکی سے خوبصورت سے شادی کر لے، مگر قیس اب لیلا کی محبت میں اتنی دور نکل گیا تھا کہ واپسی ممکن نہ تھی. رفتہ رفتہ قیس کی حالت ایسی ہو گئی کہ اسے اپنے تن بدن کا ہوش نہ رہا. لوگوں نے قیس کے باپ کو مشورہ دیا کہ اسے مکہ لے جائیں اور بیت اللہ کی پناہ میں دعا مانگیں. یعنی لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس کو لے جاؤ مکہ شریف
اور حج بھی ہو جائے گا، اور حج کرنے کے درمیان میں کعبہ شریف کے پاس کو بٹھال کے کعبے کا غلاف پکڑ کے اللہ سے دعا کرنا، تو انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا، اور اس کے دل سے محبت لیلا کی نکل جائے گی، اور جب لیلا کی محبت نکل جائے گی تو انشاءاللہ معاملہ بڑھیا ہو جائے گا۔ ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں، بعض لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ پہلے سے ماں باپ ان پہ دھیان نہیں دیتے ہیں، پھر بچے بگڑ جاتے ہیں، تو انلمیٹیڈ جب ان کی محبت ہو جاتی ہے تب پھر رہے میاں کے پاس کہ فلاں میاں تعویذ دے دو، میاں کے پاس تعویذ لینے کا، بولے کس چیز کا تعویذ؟ بولے میرا لڑکا فلاں لڑکی فدا ہو گیا، میری لڑکی فلاں لڑکے فدا ہو گئی۔ تو میاں نے دیکھا بھائی معاملہ بڑھیا، بولے 1100 روپے لا پہلے۔ میاں نے 1100 روپے دیا، لے جا، اس سے بھلا ہی نہیں ہوا۔ پھر دوسرے میاں کے پاس، تیسرے میاں کے پاس، چوتھے میاں کے پاس، غرض یہ کہ اس نے لاکھوں روپے اٹھا دیے، لیکن اس کا لڑکا صحیح نہیں ہوا، آخر میں ان کی شادی ہوئی یا لے کر کے بھاگے وہ۔ تو یہ سب کیا ہوتی ہے؟ ماں باپ کی لاپرواہی، بچوں پہ نظر رکھنی چاہیے، اور بچے جیسے ہی بالغ ہوں فوراً ان کی شادی کر دینا چاہیے۔ قیس کا باپ الملوح اسے لے کر کے مکہ گیا اور حرم شریف میں اس سے کہا کہ غلاف کعبہ سے لپٹ کر لیلا اور اس کی محبت سے نجات کی دعا مانگ لے، یعنی کہ مجنو کے باپ نے کہا مجنو سے کہ تو لیلا سے جدائیگی کی دعا مانگ کہ لیلا کی محبت میرے دل سے نکل جائے۔ تو مجنو نے کون سی دعا مانگی وہ دیکھیں۔ اس کے جواب میں قیس نے یعنی مجنو نے یہ دعا مانگی کہ اللہ مجھے لیلا اور اس کی قربت عطا فرما۔ الٹا کر دیا بالکل۔ تو الملوح قیس کو واپس لے گیا غصہ میں۔ راستے میں اس نے ایک جگہ پہاڑ پر اپنے آپ کو گرانے کی بھی کوشش کی، مجنو نے ایک جگہ پہاڑ سے گرانے کی کوشش کی، لیکن لوگ ساتھ میں تھے، بچا لیا، مگر لوگوں نے پکڑ لیا۔ اپنے قبیلے میں واپس پہنچ کر قیس کے باپ ایک بار پھر لیلا کے باپ کے پاس گئے تاکہ انہیں لیلا کی اپنے بیٹے سے شادی پر آمادہ کرنے کی کوشش کریں، مگر کامیابی نہ ہوئی، اس بار بھی فیل ہو گئے۔ پھر لیلا کی شادی اس دوسرے لڑکے سے کر دی گئی جس کا پیام آیا تھا۔ لیلا خود بھی قیس کی محبت میں گرفتار تھی، مگر خاندان کی نیک نامی اور والدین کی اطاعت سے مجبور تھی۔ جب قیس کو معلوم ہوا کہ لیلا کی شادی ہو گئی ہے تو اس پر قیامت ٹوٹ پڑی، بے تابی اور بے قراری بڑھ گئی، اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا، ہوش و حواس خراب، وہ اپنے وجود کو بھول گیا، نہ کھانے کی پرواہ کر رہا، نہ کپڑوں کی پرواہ کر رہا، گوشہ نشینی میں بیٹھ گیا، ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ گھر والے بڑے پریشان، کھانا کھا لے تو کھانا نہیں کھا رہا، کسی سے بات نہیں کر رہا، چپ پڑا ہے۔ اب گوشہ نشینی میں بیٹھے بیٹھے پھر ایک دن صحرا میں نکل گیا۔ جب یہاں بیٹھے بیٹھے بور ہو گیا گوشہ نشینی اختیار کرنے کے بعد، تو پھر صحرا میں نکل گیا، جنگلوں میں۔ لیلا کو آوازیں دیتا، پہاڑوں، درختوں، جنگلی جانوروں سے پوچھتا لیلا کہاں ہے، لیلا کہاں ہے۔ اب یہاں پر ایک واقعہ آپ سنیں جو بہت توجہ کا باعث ہے۔ اسی صحرا میں جہاں پر یہ ڈھونڈتا پھر رہا تھا میری لیلا میری لیلا، لیلا کہاں، لیلا کہاں ہے، وہیں پر ایک نمازی نماز پڑھ رہا تھا۔ بھائی نماز پڑھنے والا اللہ کا بندہ کہیں بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ نماز پڑھ رہے تھے، مجنو ان کے سامنے سے نکل کے لیلا کہاں ہے، لیلا لیلا لیلا، مجنو یہ کہہ رہے تھے۔ نمازی نماز پڑھ رہا، اس کے آگے سے نمازی نے نیت توڑ کر اور مارا تماچا مجنو کے کرا کر کے کان پہ، تو مجنو کا منہ گھما دیا ایک طرف کو۔ مجنو کے اندر تھوڑی وہ آئی جیسے مطلب ہوشیاری، یا مان لو تھوڑی سستی اتری اس کی، تو کہا بھائی تو نے مجھے کیوں مارا؟ تو مجنو اس آدمی نے کہا بولے میں نماز پڑھ رہا تھا، تو میرے آگے سے نکلا، تو نے میری نماز توڑ دی، اس لیے میں نے مارا۔ تو کہا بھیا تو اللہ کی عبادت کر رہا تھا تو نے مجھے کیسے دیکھ لیا؟ میں تو لیلا کی ایک لڑکی ایک عورت کے عشق میں تجھے نہیں دیکھ پایا، تو اللہ کی محبت میں کیسے مجھے دیکھ لیا؟ بس نمازی دیکھ لی تیری نماز۔ یہاں ایک بات میں بتاؤں، اگر انسان نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا بندہ اس کے سامنے سے نکل جائے، جیسے اس سب میں اس سے اگلی سب میں ڈائریکٹ نکل جائے، تو لوگ مانتے ہیں کہ نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں، دوسرا بندہ میرے سامنے سے نکل گیا تو میری نماز نہیں ٹوٹی، ہاں وہ نکلنے والا گناہگار ہوا، اس کو نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ اور اگر 3-4 صفحے ہیں تو اس کے بعد میں نکل سکتا ہے بڑی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوں، 3-4 صفحے چھوڑ کے آگے سے انسان اس پار نکل سکتا ہے، لیکن یہاں ڈائریکٹ میرے سامنے نہیں نکل سکتا۔ سمجھ گیا مسئلہ؟ اب سنیں، تو اسی صحرا میں مجنو مارا مارا پھر رہا تھا، اتفاق سے ادھر ہی ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا۔ مجنو بے خیالی میں اس نمازی کے آگے سے گزر گیا، نمازی کو بہت غصہ آیا اور اس نے نماز توڑی اور اس کو دوڑ کر مجنو کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد مجنو کے 2-4 تھپڑ جڑ دیے، کہیں ایک بھی آیا کہیں 2-4 بھی۔
दो चार थप्पड़ रसीद किए। मजनू उस अचानक की पिटाई से घबरा गया और बोला, मेरे भाई मुझे क्यों मार रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। नमाजी गुस्से में भरा हुआ तो था ही, बोला, अंधे हो क्या, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है मैं नमाज पढ़ रहा हूं, तुम मुंह उठाए मेरे सामने से गुजर गए। तुम्हें नहीं मालूम कि नमाजी के आगे से गुजरना गुनाह है। मजनू बोला, माफ करना भाई। कितना अच्छा जवाब दिया है। मजनू बोला, माफ करना भाई, मैं अपनी लैला के ख्यालात में इस कदर गुम था कि तुझे देख ही ना सका। तुम्हें देखता तो ही तो ना मुझे एहसास होता कि तुम नमाज पढ़ रहे हो, मुझे एहसास होता कि तुम नमाज पढ़ रहे हो, मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि तुम नमाज पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। लेकिन मेरा भी आपसे एक सवाल है, मजनू कह रहा है उस नमाजी से, मैं तो एक औरत के इश्क में इस कदर महू था, डूबा हुआ था, मुस्तगरक था कि सिर्फ उसके तसव्वुर में ही खोकर तुम्हें न देख सका। लेकिन तुम्हारा अल्लाह ताला के साथ कैसा इश्क है, तुम अपने महबूब यानी अल्लाह ताला के सामने खड़े थे, फिर भी तुमने देख लिया कि मैं तुम्हारे सामने से गुजर रहा हूं। उस शख्स के पास कोई जवाब नहीं था, सिर्फ वो बंदा खामोश हो गया और फौरन अपने कानों को पकड़ लिया। वो शख्स शर्मिंदा के अलावा कुछ नहीं था। गोया मजनू कह रहा था, मजनू गोया कह रहा था, इश्क लैला में मेरी हालत हुई तबाह, इश्क लैला में मेरी हालत हुई तबाह, बसले हक में गैर पर पड़ी निगाह, क्या इसी को कहते हैं राजो नियाज, बस नमाजी देख ली तेरी नमाज। जब नमाज की बात आ गई है तो एक हदीस पाक भी सुनते हुए चले। हदीस एहसान में है कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि एहसान क्या है, यानी पूछा गया हजरत जिब्रील ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एहसान क्या, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो गोया तुम उसे देख रहे हो। ये बहुत तवज्जो सुनना कि तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो गोया तुम अल्लाह को देख रहे हो, और अगर ये ना हो सके तो ये ख्याल जरूर कर लो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। बुखारी शरीफ की हदीस है। और जब अल्लाह हमें देख रहा है तो फिर हमें तो भैया उसी हिसाब से खुशी और खुजू के साथ नमाज पढ़नी चाहिए। लेकिन आजकल क्या होता है, 98% लोग ऐसे हैं कि जहां नमाज में कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। 60% तो वो हैं कि उनको उठक बैठक करने का तरीका ही नहीं आता। कुछ परसेंट हैं तो उनकी कहीं गलती है, किसी कहीं गलती है। नमाज को जैसा पढ़ना चाहिए वैसा नहीं पढ़ पा रहे हैं। नमाज को आदमी सीखना चाहिए। और बाजे बाजे ऐसे हैं कि उनकी पूरी जिंदगी गुजर गई, 50-50 साल की उम्र हो गई, 60-60 साल की उम्र हो गई, और उनको नमाज पढ़ने का तरीका ही नहीं आता है। अगर आपको मेरी बात झूठ लगे तो आप किसी दिन आईना लेकर के बैठ जाने, यानी कि नमाजी जब नमाज पढ़े तो आप बैठ जाना साइड पे और बिल्कुल कमा हक को देखना, समझ जाओगे। नमाज तो दूर की बात है, उनको उठक बैठक पैर कैसे रखे जाएं, कैसे उठा जाए, ये तरीका भी नहीं आ रहा सही करके। अफसोस है इस बात पे। और वही आदमी ताजियों के दिनों में ढोल ढमाके बजा रहा है, कूदा फांदी कर रहा है, खुराफाते फैला रहा है, नाच गानों में जा रहा है। दीन इस्लाम की बात देखी जाए, नमाज की तो नमाज में कुछ उसको याद ही नहीं है। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह इन लोगों को अक्ल अता फरमाए। उसके बाद फिर क्या हुआ, सहरा में ये घूमते रहे, थोड़ा और आगे को बढ़े, पिटने के बाद में देखा कि एक हरनी जा रही है, हरनी से हिरन, एक हिरन पर पड़ी, वो उसके पीछे हो लिया, कौन, मजनू, और निगाहों से गायब हो गया। उसके घर वाले सहरा में उसे ढूंढ रहे थे, मजनू 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 या कैस कैस। अब कैस की आवाज आए तो सुने। चौथे दिन वो उन्हें एक पथरीली वादी में एक रेत पर मुर्दा पड़ा हुआ मिला, यानी मर गए मजनू। यहाँ पे बताया जाता है जब लैला की शादी हुई तो उसका शौहर उसको अपने साथ ताइफ ले गया था, जिसके बाद मजनू की हालत और ज्यादा खराब हो गई थी। और हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, आप जानते ही होंगे, पाकिस्तान के मशहूर वली हैं। उन्होंने अपने मलफूजात में क्या लिखा है मजनू के बारे में, और फिर आला हजरत ने क्या लिखा है मजनू के बारे में, ये बातें और सुने, फिर खुलासा करके वीडियो खत्म करते हैं। उम्मीद है कि वीडियो तो आपको पसंद आता होगा, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत की है। अपने मलफूजात में फरमाते हैं, कैस को मजनू का लक़ब हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह तआला ने दिया। वाकया इस तरह है, कैस की माँ हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह तआला के यहाँ के दौलत खाने में खिदमत किया करती थी, और कैस इमाम हसन रदी अल्लाह तआला के रजाई भाई भी थे। ऐसा लिखा है किन्ने, पीर मेहर अली शाह ने।
ایک دن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی امیہ کے عہد امارت میں اونٹ پر سوار کہیں جا رہے تھے، اور قیس مجنو ابن الملوح ان کے ہم رکاب تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیس کو بھائی سمجھ کر بطور اظہار تعصب فرمایا کہ قیس، تو نے دیکھا بنو امیہ نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ قیس نے جواب میں کہا کہ بھائی، اگر سچ کہا جائے تو خلافت نہ آپ کا حق ہے اور نہ ہی بنو امیہ کا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ واقعہ پتہ ہے کب کا ہے؟ جب حضرت امام حسن خلیفہ تھے، اور حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کو جو دے دی تھی خلافت، اس کے ٹائم کا یہ واقعہ ہے، جو آپ نے حضرت امام حسن نے فرمایا کہ دیکھا آپ نے ہمارے ساتھ بنو امیہ والوں نے کیا کیا؟ تو قیس نے کیا کہا مجنون نے، اگر سچ کہا جائے تو خلافت نہ آپ کا حق ہے اور نہ ہی بنو امیہ کا، بلکہ لیلا کا حق ہے۔ یار کیسی بات کہی کہ خلیفہ بننا نہ تو حضرت امام حسن کا حق ہے کہہ رہا ہے، اور نہ بنو امیہ کا، اگر کوئی خلیفہ بنے تو میری لیلا بنے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مجنو کہہ رہا ہے۔ مجنو تو ویسے اس میں شریعت کا حکم نہیں لگ سکتا، مجنو تو مجنو ہی ہے۔ اس بات پر حضرت امام حسن نے تعجب فرما کر کہا انتا مجنو، تو مجنو ہے۔ سمجھ گیا کہ مجنو کو لقب کس نے دیا؟ مجنو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ آپ تو دیوانے ہو، میں کیا کہتا ہوں اور آپ کیا الاپتے ہو۔ حضرت مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ چونکہ یہ بات حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تھی، اس وجہ سے قیس جہاں میں مجنو کے نام سے مشہور ہوئے۔ یعنی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو کہا قیس کے لیے انتا مجنون، کہ تو مجنو ہے، تو یہ اس لیے زیادہ مشہور ہوا کہ امام حسن نے کہا تھا۔ یہ تو آپ نے یہاں تک سمجھ لیا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ مجنو کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ محب کو محبوب کی ہر شے عزیز ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس کی گلی کا کتا بھی۔ حضرت مولانا قدس سرہ نے مثنوی شریف میں حضرت مجنو رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت تحریر فرمائی کہ کسی نے ان کو دیکھا کمال محبت کے طور پر ایک کتے کو بوسہ لے رہے ہیں۔ کون؟ مجنو، یعنی کتے کو چوم رہا ہے۔ کتا نکل کے جا رہا تھا، دیکھا رہے کتا یہ وہ ہے، کتے کو پکڑا اور چوم لیا، اور ایک بار نہیں کئی بار چوما۔ کسی نے کہا مجنو ہے کیوں کر رہا؟ تو کہا لیلا کی گلی کا کتا ہے، ہو سکتا ہے اس کتے پہ لیلا کی نظر پڑی ہو، یعنی کہ لیلا کی نظر کتے پہ پڑی تو مجنو نے کتا چوم لیا۔ تو آج کل کے جو مجنو بنے گھوم رہے ہیں، تو یہ کیا کتے چوم رہے ہیں؟ نہیں چوم سکتے نا، اس لیے یہ مجنو نہیں ہے، یہ پاگل ہیں۔ اعتراض کیا کہ کتا نجس ہے، چنی ہے، چنا ہے؟ فرمایا نہیں جانتا، کہیں تلسم بستہ مولا است این، پاسوان کوچا لیلا است این۔ جیسے یہ اللہ کی بنائی ہوئی تصویر ہے، یہ کتا لیلا کی گلی کا چوکیدار ہے۔ اس کا شعر کا مطلب مثنوی کا یہ ہے، یہ کتا لیلا کی گلی کا ہے۔ محبان صادق کا جب دنیا کے محبوبوں کے ساتھ یہ حال ہے، جن میں ایک حسن فانی کا کمال صحیح، ہزاروں عیب و نقص بھی ہوتے ہیں، تو کیا کہنا ہے ہمارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، جنہیں تمام اوصاف حمیدہ میں اعلیٰ کمال، اور جن کا ہر کمال ابدی اور لازوال، اور جو ہر عیب و نقص سے منزہ بے مثال، ان کا ہر علاقہ والا سنی کے سر کا تاج ہے، صحابہ ہوں خواں ازواج خواں اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 487 488، مثنوی مانوی دفتر سوم سطح نمبر 17۔ یہ اعلیٰ حضرت کی عبارت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب مجنو نے کتا چوم لیا، اتنی محبت کی، تو ہمارا مقام یہ بتانا ہے کہ ہم نبی سے کتنی محبت کریں۔ ایک دنیا کی محبت لیلا مجنو کی، تو مجنو اتنا دیوانہ ہو گیا، تو ہمیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت کرنی چاہیے، کس اعلیٰ پیمانے پہ محبت کرنی چاہیے، یہاں پر یہ اشارہ ہے۔ دوسرے مقام پہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کون؟ حضرت جنید بغدادی، وہی جنید پہلوان۔ ترجمہ، یعنی حضرت مجنو بنی عامر اولیاء سے ہیں، بنو عامر کے جو اولیاء کرام ہیں ان میں سے مجنو ہیں۔ عشق لیلا کے ذریعے اپنا معاملہ چھپا رکھا تھا،
صرف لیلا کا عشق ظاہری دکھا تھا پبلک کو، اندر کیا تھا وہ انہوں نے چھپا رکھا تھا، راز اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں۔ اسے امام زرقانی علیہ الرحمٰن نے شرح مواہب میں روضۃ العاشقین میں ابن قیم نے نقل کر کے غریب کہا ہے، فتاوی رضویہ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 306۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے مجنو کو رحمت اللہ علیہ لکھنے پر یہ بتا دیا کہ مجنو کوئی عام انسان نہیں تھے، بلکہ مجنو وہ بڑی ہستی تھی۔ رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ کسی بزرگ کے لیے لکھا جاتا ہے، تو اعلیٰ حضرت بھی مانتے ہیں کہ مجنو بزرگ ہیں، اور علماء فرماتے ہیں کہ مجنو کو لیلا کی آنکھوں میں جمال خدا دکھتا تھا، اس لیے وہ لیلا کی آنکھوں کو دیکھتا تھا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ لیلا اور مجنو کا جو عشق تھا وہ عشق حقیقی تھا، اور مجنو اللہ کا ولی ہے۔ سمجھ گئے بات میری آپ؟ خلاصہ کلام سنیں۔ مجنو کا نام قیس تھا، یہ 24 ہجری مطابق 645 عیسوی کو علاقہ نجد میں پیدا ہوا۔ اپنے زمانے کا مشہور شاعر تھا۔ اس نے ایک مسلمان کے طور پر زندگی گزاری اور حالت ایمان پر ہی مرفوت ہوا، یعنی مسلمان ہی پہ زندگی گزاری، ایمان پہ گئے۔ نجد کا رہنے والا دیوانہ شاعر، خلافت مروان ابن الحکم با عبد الملک بن مروان اور قرون اول کا زمانہ پایا۔ کس نے؟ قیس نے، مجنو نے۔ اور قیس کا دور اولین صدی ہجری ہے، جو کہ صحابہ کا زمانہ ہے۔ قیس چونکہ مسلمان تھا اور حالت ایمان ہی میں فوت ہوا، اگر اس کی کسی صحابی سے ملاقات ہوئی تو وہ طبقہ تابعین میں شمار ہوگا، یعنی کہ تابعین میں ہے، تابعی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا۔ تحقیق کے مطابق قیس یعنی مجنو کا تابعی ہونا قرین قیاس ہے، یعنی مجنو تابعی میں تھا۔ اور ڈاکٹر طاہر القادری نے کہا ہے کہ تابعی ہے مجنو، آپ ویڈیو ان کا دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ۔ اور لیلا کی داستان حقیقی ہے، یہ عربی داستان ہے، اس کو پہلی بار عربی سے فارسی میں گودکی نے منتقل کیا، اس کے بعد نظامی گنجوی نے اس کو فارسی میں لکھا۔ اب تک 1000 سے زیادہ مرتبہ اس داستان کو مختلف زبانوں میں مختلف لوگوں نے نثر و نظم میں لکھ چکے ہیں۔ اتنا ضرور سب نے کرا ہے کہ کسی نے نمک مرچ لگایا، کسی نے کچھ لگایا، لیکن خلاصہ یہی ہے، لب لباب یہی ہے کہ لیلا مجنو کا قصہ یہ سچا قصہ ہے۔ مجنو اللہ کا ولی تھا، اور مجنو اور لیلا کی قبریں کہاں ہیں اس کے بارے میں صحیح پتہ کسی کو نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہندوستان کے کچھ علاقے میں، راجستھان سائڈ میں، کچھ کہیں بتاتے ہیں، لیکن یہ کہاں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیلا مجنو کا کوئی باقاعدہ مزار نہیں، لیکن ان کے علاقائی قبروں کا ذکر ملتا ہے، جس میں سے بہت مشہور قبروں کا تعلق ایران کے شہر بنجر اور لیلا کے مزار کا تعلق مکہ شریف میں مریدی کے قبیلے سے بتایا جاتا ہے، جہاں ان کی موت ہوئی تھی۔ یعنی لیلا کا مزار مکہ میں اور مجنو کا مزار ایران کے شہر بنجر میں ہے۔ تو ویڈیو کیسا لگا آپ کو کمنٹ میں بتائیے، یہ تحقیق تھی۔ اور ہاں، جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کر دو، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، گھنٹی کا بٹن دبا دیجئے، تاکہ ایسی کبھی بھی تحقیق پیش کروں تو آپ تک اس کا ویڈیو پہنچ جائے۔